أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہو۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ہرگز نہیں، وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یہ سورہ مریم کی 81 اور 82 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں ان سرکشوں کفار اور مشرکین کا حال بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ان کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، اور وہ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے ایک دن، اور جن چیزوں کی یہ دعوے کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ سب چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہوں گے اور وارث اللہ تعالیٰ ہوں گے آخرکار، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا حاضر ہوں گے۔ یہاں پر ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دیگر معبود بھی بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے سے عزت حاصل کرے اور وہ ان کے مددگار ہو جائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط خیال اور عقیدہ ہے ان کا۔ مختلف عقائد لوگ دیگر لوگوں کے بارے میں، دیگر معبودان باطلہ کے بارے میں رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ سفارش کرنے والے ہیں، ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورہ زمر 23 پارے میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کو اور ان کو کیسے معبود بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو کہتے ہیں کہ ہم معبود کہاں بنا رہے ہیں، یہ تو ہماری اللہ تعالیٰ کی قرب دلانے کا ذریعہ ہے، یہ ہم ان کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہم کو قرب کا درجہ دلا دیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غلط بات ہے۔ اسی باتیں کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے کہ مختلف لوگ مختلف انداز میں لوگوں سے، یعنی اللہ کی جو حقیر مخلوقات ہے اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو پورے کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون، فرمایا سورہ احقاف میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو ایسے ویسوں کو پکارے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہ دے سکے، قیامت تک نہیں سن سکتے، اور اس کی منت مراد پوری نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کے پاس یہ جا رہا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، وہ تو اکثر غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، احمقانہ حرکتیں۔ اور وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب جمع کیے جائیں گے جس دن سب کے سب، تو وہ ان کے دوست اور ان کے مددگار تو کیا ہوں گے بلکہ وہ کھلے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دوست بنیں گے، ان کے مددگار بنیں گے اور ان کی مدد کریں گے، اس دن مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اور فرما دیا گیا سورہ یونس میں بھی جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اور دیگر صورتوں میں بھی جو ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ کہیں گے کہ ان کے شرکا جس کو آج وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے،
تم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کو یہ جو ہے بالکل نہیں معلوم تھا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ آج وہ جن کی عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ سب کے سب ان کے رشتے منقطع ہو جائیں گے قیامت کے روز، جس دن وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور جو ہے کہیں گے کہ یہ تو ہمارے دشمن تھے، ہم نے ان کو جو ہے دوست سمجھا تھا اور اللہ کے ہاں ان کو اپنا سفارشی مانا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی جو ہے تردید کر رہے ہیں جو آج لوگ دلوں میں بٹھائے بیٹھے ہیں اور جو عقیدے لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے، اس کو دل سے نکال دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جن کو تم معبود بنا رہے ہو وہ کچے دھاگوں کی طرح ہے، وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے جو معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی عبادت کر کے اس کو خوش ہو جائیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں، ان کے بلاؤں کو ٹال دیں اور ہر قسم کی آفتوں سے انہیں نجات دیں۔ مگر یہ سب ان کے غلط خیالات ہیں اور باطل خیالات ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آج اپنے عقائد کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے کہ وہ جن کے پاس جاتے تھے، ان کو جو معبود بنا کر رکھے تھے، وہی ان کے مخالف ہو گئے اور کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے اور ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ وہ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا اور ہم کو پتہ ہی نہیں تھا تم کیا کرتے تھے ہمارے پاس آ کر اس طرح میدان حشر میں۔ وہ ان کی مدد کرنے سے تو رہے، الٹے ان کے لیے باعث عذاب بن جائیں گے اور مخالف بن جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے، عزت کا سبب بالکل بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان دونوں آیتوں میں جو ہے مختلف انداز میں سمجھا رہے ہیں اور مختلف صورتوں میں جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے تاکہ لوگ آج ہی جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں۔ ابھی موقع ہے، مہلت ہے زندگی میں، اب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو سارا عمل رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ عقیدے کا فساد سارے عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی کافی ہوتا ہے اگر عقیدہ اچھا اور بہترین اور مضبوط ہو، توحید ثابت ہو جائے تو پھر وہی عمل آپ کے لیے باعث عزت بن سکتا ہے، ورنہ ذلت کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بار بار قرآن میں جو ہے توحید کو مختلف دلائل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تاکہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہو جاتے تھے ان لوگوں سے جو کفار اور مشرکین ایمان نہیں لا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حق اتر رہا ہے، آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کفر و شرک کی گندگیوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ کفار اور مشرکین اور جو باغی اور غدار ہیں، جو ہے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آزمائشی طور پر شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیاطین کو ان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ ان کو ان کے کفر اور شرک میں اور ان کی گمراہیوں میں آگے نکالنے کے لیے اکساتے رہتے ہیں، ابارتے رہتے ہیں۔ علی الکافرین تعزهم عزا فرمایا، اور آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو، ان کے دل میں یہ وسوسے اور خیالات ڈال کے، اور وہ پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے کافر جن کے اوپر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ کر رکھا ہے آزمائشی طور پر، لیکن ان کو پتہ نہیں اور وہ اپنے اختیار سے ان کی جو ہے پوجا کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ انما سلطانہ الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر شیطانوں کا زور نہیں ہے، لیکن شیطان ان کو جب اکساتے ہیں تو وہ ان کو دوست بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بحیخواہ اور خیر خواہ ہیں، اس لیے ان کی بات سنتے ہیں، جبکہ وہ تمہارے بدخواہ ہیں،
بحیقہ اور خیر خان نہیں ہے، تمہیں صحیح راستہ وہ نہیں دکھلا سکتے، تمہیں تو وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن تم کو پتہ نہیں ہے، تم ان کے کیے پر کر رہے ہو اور اپنی زندگی ان کے پیچھے تم نے لگا دی ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے یہ کام کیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، صحیح راستے سے دور کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت یافتہ ہے۔ یہ شیطان ان کے اوپر آ کر ان کو یہ خیالوں میں لگا دیتا ہے اور وہ بہت بڑے سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو اور اچھے سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں، کیونکہ اس قسم کی حرکتیں، سرکشیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ان کے اوپر شیطان کو مقرر فرماتے ہیں اور مسلط کرتے ہیں۔ ایسا ہی جو ہے کفار اور باغی، اللہ کے جو سرکش ہیں، ان کا حال ہوتا ہے کہ وہ برائیوں پر برائیاں، گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، حق مارتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر ہم شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان کی فکر مت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ہم نے ان کے دن لکھ کر رکھ لیے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا فرمایا اگلی آیت میں، ان کے خلاف تو فیصلے کے لیے تم جلدی مت کرو، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے اوپر شیاطین مسلط ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں معلوم، ان کے دن، ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں وہ، ہم نے ان کو ایک وقت مقررہ دے کر رکھا ہے، بس اس کا وقت کا انتظار ہے، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، ہم نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کے دن گنے جا رہے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لہجہ گنا جا رہا ہے، ایک ایک سانس ان کی جو ہے ہم نے گن کر رکھ رکھی ہے، ایک ایک قدم وہ کہاں کہاں پر اٹھا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان کی نقل و حرکت، وہ ساری چیزیں ان کی ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن میں مختلف مقامات پر سورہ خاف میں بھی فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی باتوں کو کوئی سن نہیں رہا ہے، اس کے عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمایا، دو فرشتوں کو، دو لکھنے والے تیار ہیں، اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً جو کچھ بھی کہتا ہے ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل پاتا بلکہ وہ اس کو فوراً لے لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اس کا اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، وہ سب کچھ اس کا لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو چاہے کہہ لوں، میں جو چاہے کر لوں۔ ایسا انسان، غافل انسان، وہ کیسے عیش و عشرت میں مگن ہے اور غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اس کی سانسیں گنی جا رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تکبر کیے جا رہا ہے، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے، اور زندگی میں جو ہے مست ہے، عیش و عشرت ہے، مزے میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی سالگرہیں منا رہا ہے، برتھ ڈیز منا رہا ہے، اور کیا کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک ایک سانس جو ہے اس کو اس کی موت کے قریب لے کر جا رہی ہے، اس کا ایک ایک جز جو ہے اس کا ختم ہوتے جا رہا ہے زندگی کا۔ 24,000 بار سانس لیتا ہے انسان ایک دن میں، دن اور رات میں، تو جیسے ہی ایک دن اور رات گئی اس کی اتنی سانسیں کم ہو گئی، سانسیں اس کی مقرر کر دی گئی ہے، اس کے کھانے پینا جو ہے کتنا ہوگا وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی بات چیت وہ جو ہے سب نوٹ کی جا رہی ہے، لیکن وہ ہے کہ مست ہے، غافل ہے، بے پرواہ ہے، اور اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ مزے میں قہقہے مار رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قہقہے کیسے مار سکتا ہے، کیسے وہ اپنی زندگی میں مست ہو سکتا ہے، عیش و عشرت میں جو ہے غفلت میں پڑ سکتا ہے، جبکہ اس کی سانسیں اس کو موت کے قریب لے کر جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو ہم نے گن کر رکھا ہے، اور ایک لفظ وہ منہ سے نہیں نکالتا لیکن جو ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامہ کتابا یلقاه منشورا، ہر انسان کے ساتھ
اس کی کتاب، اس کے نامہ اعمال ہم نے لگا کر رکھ دیا ہے، اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، اور قیامت کے روز اس کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا کام کیے تھے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو بھی عمل اس نے کیے تھے اس وقت وہ دیکھ لے گا وہاں پر۔ قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، وہ کہے گا وہ یہ کیسی کتاب ہے، ہائے افسوس، کمبختی میری، بدبختی کہ میں نے اس وقت پرواہ نہیں کی، لیکن آج اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل میرا لکھا ہوا ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا دنیا میں کہ کون دیکھ رہا ہے مجھے، لیکن آج پتہ چلا کہ مجھے جو ہے دیکھا جا رہا تھا، اور میرے سارے اعمال کو جو ہے لکھا جا رہا تھا۔ اس وقت کا پتہ چلنا، اس وقت کا معلوم ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس دنیا میں جو مہلت عمر دی گئی ہے اس میں اپنے آپ کو سدھارنے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ساری باتیں بتاتے ہیں، لیکن کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، جو پڑھے اور سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت دکھا دیتے ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے اکثر بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے کہ اپنے رب کی مرضیات کو جب جان لیتا ہے تو پھر عین اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ سارے حالات اور واقعات جو قیامت میں اور محشر میں پیش آنے والے ہیں، وہ سارے حالات کو اللہ تعالیٰ نے ابھی سے بیان فرما دیا ہے قرآن میں، لیکن جو سمجھ جاتا ہے وہ عقل مند ہے، جو سمجھتا نہیں ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، بس وہ جو ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی کے دن جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، برف کی طرح گزر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ جب وقت آ جائے گا تو پھر جب پتہ چلے گا، لیکن پتہ چلنے سے اس کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔